السلام علیکم۔ اب بات کرتے ہیں شب عاشور کی۔ شب عاشور ایک ایسی شب تھی جس میں بہت 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 عجیب باتیں ہوئی۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شاید 9 محرم کو ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی، لیکن حضرت امام عالی مقام نے یہ ایک شب جسے شب عاشور کہا جاتا ہے اس کی مہلت لی، لیکن اصل میں انہوں نے مہلت نہیں لی تھی، انہوں نے یزید کے لشکر کو ایک رات کی مہلت دی تھی کہ ایک رات ہے تمہارے پاس، ابھی بھی سوچ لو، اس ظلم کو کرنے سے اپنے آپ کو روک لو، جان لو کہ میں کون ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میرے ساتھ ایسا کرو گے تو کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں لے سکو گے۔ انہوں نے یہ رات کی مہلت دی تھی یزید کے لشکر کو، ان کو وارن کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم اپنے ارادوں سے باز نہ آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ جا کے جہنم کی آگ تمہارا مقدر بن جائے گی، جنت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے۔ اور ان کو یہ مہلت انہوں نے دے دی، اور خود خیمے میں کیا ماحول تھا، خیمے کے اندر خود عبادت میں مشغول ہو گئے، ساری رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، کوئی نوافل پڑھ رہا تھا، خیمے کے اندر عبادت ہو رہی تھی۔ اور یہ لیسن ہے ہمارے لیے کہ کتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ ان کو پتہ تھا کہ آج ہماری آخری رات ہے، کل ہم نے شہید ہو جانا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کیا، ان کو تیار کیا کہ کل جب میدان جنگ میں جاؤ گے تو بڑی بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، اور نانا کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ میں نے وفا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شب عاشور کا واقعہ کہ حر نے حسین کے لشکر میں شامل ہونا تھا، حر کو انہوں نے ایک موقع دیا اور وہ حضرت حر بن گئے۔ حضرت امام حسین علی نے جب یہ کہا کہ کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے گا تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ پڑی اور وہ فوراً سے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ بھی تھا کہ حضرت حر نے اس رات کو حضرت امام علی مقام کے پاس آ جانا تھا، اور اس کی قسمت ایک رات میں بدل گئی، ایک رات میں وہ جہنم سے جنت کا حقدار ہو گیا۔ کیسی شب تھی، کیسی شب تھی یہ کہ ابھی ہمارے اگر کوئی عزیز و قارب میں سے یا ہمارے گھرانے میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، رونے دھونے لگ جاتے ہیں، نمازیں بھول جاتے ہیں، لیکن اس گھرانے کو دیکھیں، اس حالت میں بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور حسین کا وہ آخری سجدہ جو انہوں نے کربلا کے میدان میں کیا، سبحان اللہ۔ اور اسی شب وہ کبھی علی اکبر کو سمجھاتے ہیں، کبھی قاسم کو، اور چھوٹی سکینہ بھی تو وہاں تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سویا کرتی تھی، اس کو بھی جا کے کہتے ہیں کہ اے سکینہ کبھی ماں کے پاس بھی سویا کر، کیونکہ وہ جانتے تھے آج کے بعد سکینہ کو یہ سینہ نہیں ملنا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کے پاس بھی سویا کرو، کبھی خاک میں بھی سویا کرو، کیونکہ کل خاک میں ہی تو تم نے چلنا ہے، چلنا نہیں بلکہ کافروں نے تمہارے پیچھے آنا ہے، اور تم نے دوڑ دوڑ کر اپنی جان بچانی ہے۔
اور پھر ایک بات جو ہوئی، آپ نے شب عاشور چراغ بجھا دیا اور کہا کہ دیکھو اب حالات بدل گئے ہیں، اب ہم رہیں نہ رہیں ان کی دشمنی تو مجھ سے ہے، تم لوگوں نے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا تھا، اور اگلے دن 10ویں محرم کو سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور امام سے وفا کی۔